نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. حساب دینا سیکھیے اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے, اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے, وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو, 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے, 10 کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے, آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے, تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے, موبائل کا میکینک ہے, کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا, تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا, لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی, اس کی یہ بگڑ گئی, اس کی وہ بگڑ گئی, یہ چینج کرنا پڑے گا, وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے ہم 800 دے دیں گے, 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے, 700 دے رہا ہے, 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا, 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا, 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا, لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا, یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے, یہ اس کو غصب کر رہا ہے. میرے بھائیوں 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو, 200 لے لو, آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے, ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت, مولانا پیسہ تو بہت ہے, کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے, لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے. بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا, پیسہ تو آتا ہے مولانا, محنت تو کرتا ہوں, 500-600 ہزار روپے روز کماتا ہوں, لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا, میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی باپ بیمار, کبھی اماں بیمار, کبھی بیوی بیمار, یہ رکتا نہیں ہے. تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں, قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے, تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے, بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں. یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے, اور ذکر سے مراد کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ذکر سے مراد نماز. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے, جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے, جمعہ کی اذان جب دی جائے, پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے, تو کیا کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس سے مراد کیا ہے, نماز کے لیے. تو تم چلو نماز کے لیے, ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ موڑا, تو کیا کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو
وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے، کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب وہ مومن ہی نہیں ہے، تو مومن ہے۔ مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، مت دینے دے، یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار، ایک پیریڈ گزار، یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا، بس 1 پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے۔ طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ نقطہ یاد رکھیے گا، نقطہ حد کر دیا آپ لوگوں نے۔ چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے۔ ایک تو بچہ ہرا گیا، میرا مہمان ہے بچہ، چلیے کہیے جو کچھ کہنا، وہ مائک رکھا وہ بولیے نا۔ بچہ ہرا گیا، پیدا کرنا جانتے ہیں، بس تربیت ہے ہی نہیں۔ گھر میں گھسو 5 بچے، کسی کے 6 بچے، ہر جلسے میں بچہ ہراتا ہے، ہر جلسے میں۔ একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটা। ও আমার বাড়িতে, অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے۔ یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور ساڑی دکھانے میں کہ بچے کی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس رہ کے کیا؟ پیدا کرو، چھوڑ دو آوارہ ساڑ کی طرح، گائے کی طرح، بس پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے یار۔ ہر جلسے میں سنتا ہوں ایک بچہ کھو گیا، کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی ہے، کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا، ہم ہی کو لے کے جانا پڑے گا، عجیب سا لگتا ہے۔ تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ یہ اعراض کیا ہوتا ہے؟ سنیے، دل چاہتا کہ آج تمہیں بتاؤں، سنو اعراض کیا ہوتا ہے۔ جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا، اندھا اٹھے گا۔ کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، نماز سے اعراض کرنے والا۔ اعراض کرنا کیا ہوا؟ ایک مثال تو یہی مل گئی۔ یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اماں کو فکر ہی نہیں بچے کی، وہ اپنی چوڑی میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے، کتنے کی؟ یہ تیری بندی کتنے کی؟ یہ ساڑی کتنے کی؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے۔ یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے، ہٹایا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن بچے کی فکر نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اعراض کرنا۔ مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے، لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کے دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، وہ رو رہا ہے، یہ سیریل نکل جائے گا تھوڑا، رو رہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے، لیکن بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے، پھینک نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتا ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، لیکن وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اب گھر جل جائے، جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی، انتظام کرنے کی، آگ بجھانے کی، لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے، بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے۔ مان لیجئے جرجی صاحب کی بیوی ایڈمٹ ہو جائے، ڈلیوری ہو رہی ہو، ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہو، جرجی صاحب ہاٹول میں اسپیچ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا، وہ تو تقدیر میں، مرنا ہوگا مرے گی، زندہ ہوگی، اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کو لگا دیا۔ یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا۔ ارے جلسے بعد میں ہو
पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना, बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों, क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और कयामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत खतरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। लोनी का नाम सुना है? गाजियाबाद से दिल्ली जब आप जाएंगे तो बाई रोड बस के जरिए, तो बीच में एक जगह पड़ेगी लोनी। लोनी में सन 1995 का वाकया है। सुनिएगा जरा, जिसको जाना हो चला जाए, कोई आज मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाकये को सुन के जाए। छोटा सा है, दो सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियां और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में उनकी कोठियां बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूं मैं कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। तो वो रात भर नाच चला। सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया। रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाच और गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियाँ, अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी, चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला।
اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو. ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے, اکیلے جائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے. ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی نہیں طوائفوں کی آگے چلے گی, چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور, تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں. آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی, ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی, ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی, ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کوہرا تھا اس دن, موسم بڑا ٹھنڈا تھا. طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا. کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے, اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر, کھلیان کے اندر جاتی ہے. ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں, سینہ باہر آ جاتا ہے, بھیجا نکل جاتا ہے. ان دونوں بھائیوں کو میں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے. کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. یہ نماز کا وقت تھا, اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا. پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے وہاں گیا. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں, ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بننا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے, لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں, سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں, اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے. غور کیجئے, تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے, لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا, لیکن اب یہ بارات لے کر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ہیں. ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا, اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے. غور کیجئے, اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے بھائیوں, ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے, کپڑے پہننا تھے کفن پہنایا جا رہا ہے. جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا, آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے. اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میرے بھائیوں, اسی کو قرآن کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے, منہ پھیرو گے. ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا, نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں, صرف منہ موڑا تھا. چلو, ارے اذان تو ہوتی رہتی ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو. ان کو اذان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تھا, نہیں گئے. یہ طوائفوں کا ناچ دیکھتے رہے. یہی ہے اعراض. جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سے منہ موڑ رہی ہے, بچے سے اعراض کر رہی ہے. یہی ہے نماز سے اعراض کرنے کا نتیجہ. میرے بھائیوں, نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے, لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے, پڑھ لیتے تھے, لیکن اذان کے وقت نہیں, اول وقت نہیں, اذان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا. میرے بھائیوں, یہ اعراض کرنا ہے, یہ اعراض کرنا ہے. آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں, کچھ نہیں, آپ تقریر سن رہے ہیں, جرجیز کو سن رہے ہیں, آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کوئی پریشانی ہے, لیکن آپ کو صرف چائے کی لوک لگ رہی ہے یا بیڑی کی آپ کو لوک لگ رہی ہے, آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیڑی پینا چاہتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے اعراض, اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اعراض. اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا, اس کو کہا جاتا ہے منہ موڑنا. تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا. آپ
तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए, बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं, और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज करना। और वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और रोजी के साथ साथ अल्लाह ने जिंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल, माशाअल्लाह देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं, लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफ़े पर देखिए आप, किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा है उसके बारे में, मैदान जंग में। ये सहाबी कहते हैं मेरा दिमाग चौंक गया। जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस के लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि जरा चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है। देखें तो वो चुपकी चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं। तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह, और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गई कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तड़प बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा है कि देखें क्या होता है। ये जमीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उठते हैं और तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर जमीन पे गाड़ते हैं, और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिछली, दोनों पिछलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं, और पूरा वजन उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और तलवार यहाँ से घुसती है और यहाँ से निकलती है, और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनका जो इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई, तो ये सहाबी दौड़, वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका अशहदु अन्न मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, आज ये कलमा पढ़ने की क्या जरूरत? कहा अल्लाह के रसूल, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था एक सहाबी लड़ रहे हैं, कितने बहादुर हैं। आपने कहा हाँ है तो वो जहन्नमी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कहा क्या हुआ उसका? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरी वक्त सब्र नहीं कर सका, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी मौत में जल्दी कर ली। उसने तलवार जमीन पे गाड़ के अपना सीना जमीन पर रख के उस पर बोझ वजन रख दिया और इंतकाल हो गया उनका। आपने फरमाया मेरे साहबी, आपने फरमाया हाँ, एक इंसान जिंदगी भर अच्छे अमल करता है, पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत के बीच में सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है। एक बालिश, यानी इतना अमल और कर ले कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन वहीं से अल्लाह उसको बदल देता है और जहन्नम जैसे अमाल करवाता है। मेरे भाइयों गौर करो, उस सहाबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कभी रोजा नहीं छोड़ा, उस सहाबी ने कभी और कोई जंग नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कुछ नहीं, हमेशा नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, सब कुछ। लेकिन जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली जो हराम है, खुदकुशी कर ली जो हराम है।